السلام علیکم دوستو، آج 29 مئی 2026 ہے اور اس وقت تقریباً صبح کے 11 بجے ہوئے ہیں۔ آج عید کا تیسرا دن بھی ہے اور ابھی بھی مہمان نوازیاں عروج پر ہیں۔ مختلف لوگ مختلف حوالوں سے عید کی مبارکباد بھی دے رہے ہیں، مجھے بھی میسیجز رسیو ہو رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں نے مجھے متواتر یہ میسیجز بھی کیے کہ پی ٹی آئی کے حوالے سے بتائیں پی ٹی آئی عید کے بعد کیا کرنے جا رہی ہے، دس اینڈ دیٹ، پاکستان کی پالیٹکس میں کیا ہلچل ہونے جا رہی ہے اور پاکستان کی پالیٹکس کو سائیکو اینتھروپولوجیکل ڈائمنشن کے اندر دیکھا جائے یا دوسرے لفظوں میں نیومرولوجیکلی اگر دیکھا جائے، کیونکہ پاکستان کا نمبر 3 پر آتا ہے اور 2026 کا نمبر 1 پر آتا ہے اور 3 اور 1 کی کمپیٹیبلٹی میں آپ کو ہر حوالے سے بتاتا ہوں کہ نیا آغاز، نیو بگننگ ود انفلوئنشل رول، باروب رول، ایک اتھارٹیٹیو رول کے ساتھ ایک نئے آغاز کی ابتدا ہونے جا رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کا عدد، پاکستان تحریک انصاف کا عدد 8 ہے اور 8 کے حوالے سے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ 1 2 یا 3 سال تو کریٹیکل ہوتے ہیں، اسٹرگل کے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد پائیدار یا لانگ ٹرم بینیفٹس ان کے نصیب میں لکھ دیے جاتے ہیں یا لانگ ٹرم سکسس ان کے حوالے سے لکھ دی جاتی ہے اور ان کو ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اور 3 1 اور 8 کی کمپیٹیبلٹی کے حوالے سے تقریباً 1 1.5 ہفتہ پہلے بھی میں یہ ولاگ کر چکا ہوں کہ اب آنے والا وقت آپ کو پی ٹی آئی کا ہی نظر آئے گا، لیکن پی ٹی آئی وہ نہیں ہوگی جو آپ کو ظاہری اعتبار سے اس وقت نظر آ رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی کے اندر 99.99% کلینزنگ ہونے والی ہے۔ اب آج کل جو سننے کو خبریں مل رہی ہیں، خاص طور پر عید کے تیسرے دن کے حوالے سے اگر میں بات کروں کہ پی ٹی آئی عید کے بعد یا عید کے تیسرے دن کے بعد سے کیا کرنے جا رہی ہے، سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ عید کے بعد پشاور سے صوابی تک ایک لانگ مارچ ہوگا اور پھر صوابی سے فیڈرل کیپٹل کی طرف یا وفاقی دارالحکومت کی جانب بھی، یا پھر ہو سکتا ہے کہ اڈیالہ جیل کی جانب بھی ایک لانگ مارچ موو کرے۔ اور اس حوالے سے تو 12 ستمبر 2024 کو بھی میں پریڈکشنز کر چکا ہوں کہ خیبر پختونخوا سے ایک فائنل لانگ مارچ تو لازمی ہونا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ پورے ملک سے بھی اس دوران میں قافلے وفاقی دارالحکومت یا اڈیالہ جیل کی جانب موو ہونا شروع ہو جائیں گے اور کے پی کے کی حکومت اور پی ٹی آئی خیبر پختونخوا وہ ان کو جو دیگر علاقوں سے جو آنے والے قافلے ہیں ان کو لاجسٹک سپورٹ بھی فراہم کرے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ لاہور، راولپنڈی، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، کراچی، حیدرآباد اور دیگر بڑے شہروں میں بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی جائے گی اور پہیہ جام ہڑتال کر دی جائے گی اور ایک طرح سے سائلنٹ ایجیٹیشن ہوگا۔ اور اس وقت تک سائلنٹ ایجیٹیشن ہوگا جب تک آگے سے کوئی اگریسو ریئیکشن نہیں کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ یونین کونسل سطح پر مشل بردار ریلیاں پورے پاکستان کے اندر، یہاں تک کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی نکالنے کا کہیں نہ کہیں پلان ہو رہا ہے۔ اور یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ اسلام آباد، راولپنڈی میں 26 نمبر پر اور سری نگر ہائی وے کے اوپر دھرنے دیے جائیں گے، بیٹھکیں کی جائیں گی اور روڈ بلاک کیے جائیں گے اور جڑواں شہروں کی طرف جانے والے راستوں کو بھی بلاک کر کے وفاقی حکومت کے اوپر دباؤ بڑھانے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ بھی چہمگوئیاں جاری ہیں، بلکہ محمود خان اچکزئی کے بیان کے کنٹیکسٹ میں یہ چہمگوئیاں جاری ہیں کہ قومی اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی سے اور سندھ اسمبلی سے بیک وقت استعفے دے دیے جائیں گے تاکہ ایک پولیٹیکل یا الیکٹورل ویکیوم جنریٹ کر دیا جائے، مگر خیبر پختونخوا کی جو صوبائی اسمبلی ہے وہاں سے استعفے نہیں دیے جائیں گے اور وہ حکومت بتدریج کام کرتی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چہمگوئیاں جاری ہیں کہ بجٹ کے حوالے سے ہر ممکن رکاوٹ ڈالی جائے گی۔ اس حوالے سے بھی میں تقریباً 1 ہفتہ پہلے ولاگ کر چکا ہوں کہ 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی 90% تک پروبیبلٹی اب یہی نظر آتی ہے کہ یہ ترمیم نہیں ہو سکے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بجٹ کا پاس ہونا بھی بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ اور اس زمن میں پی ٹی آئی کے جو فردر جو لائے عمل ہیں ان میں ایک چیز بجٹ کے حوالے سے رکاوٹ جنریٹ کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ 28ویں ترمیم کے حوالے سے کچھ خد و خال پر تو پی ٹی آئی کا اتفاق ہے، لیکن پی ٹی آئی بجٹ کے حوالے سے کہیں نہ کہیں رکاوٹیں جنریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہوئی نظر آئے گی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ عدالتی محاذ پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے باہر وکلا کے کنونشنز کا پلان کیا جا رہا ہے کہ وکلا وہاں پر دھرنے بھی دیں گے، کنونشنز بھی آرگنائز کریں گے اور کہیں نہ کہیں آئین بچاؤ مہم کا بھی آغاز ہو سکتا ہے۔ یہ تمام تر عوامل، کیونکہ پی ٹی آئی 28ویں ترمیم کے جو خد و خال اب تک ظاہری اعتبار سے سامنے، ان میں بہت سے پوائنٹس پر عمران خان کے جو سابقہ بیانات ہیں وہ 28ویں ترمیم سے کافی حد تک ملتے جلتے ہیں، اسی لیے پی ٹی آئی 28ویں ترمیم کی مد میں تو کھل کر یا واضح طور پر سامنے نہیں
نہیں آئے گی، کیونکہ صرف چند پوائنٹس کے علاوہ باقی تمام تر پوائنٹس وہی ہیں جن پہ ایک عرصے تک عمران خان ان کی فیور میں بولتے بھی نہیں ہیں. لیکن جو یہ تمام تر لاہے عمل کا جو اعلان کیا جا رہا ہے، جو کچھ سننے کو مل رہا ہے، بظاہر اس میں آپ کو مطالبات یہی نظر آ رہے ہوں گے کہ عمران خان کی اور بشرا بی بی کی ہسپتال منتقلی، یا بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ، یا پیٹرولیم لیوی میں اضافہ، یا فارم 47 والی حکومت، یا پھر ایک نعرہ کہ اب نہیں تو کبھی نہیں، اور حکومت کو یا وفاقی حکومت کو قبل از وقت انتخابات کے لیے فورس کرانا. لیکن آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں کہ اصل لڑائی یہ نہیں ہے، اصل گیم یہاں پر نہیں ہے. اصل کریکٹر پولیٹیکل ایکٹرز نہیں ہے. پولیٹیکل ایکٹرز کو تو میں پولیٹیکل پپیٹ کا ورڈ بولتا ہوں ان کے لیے، چاہے وہ موجودہ حکومت کے اندر ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے اندر ہے. اصل لڑائی یہاں پر نہیں ہے، اصل لڑائی کہیں اور ہے، اصل لڑائی کسی اور کی ہے. اور تمام تر جو لاہے عمل اس وقت ڈیزائن کیے جا رہے ہیں وہ کہیں اور سے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں. چاہے آپ کو ایک طرف کسی کے بیک اینڈ، کسی کے فرنٹ فیس کے اوپر آپ کو نون لیگ یا پیپل پارٹی نظر آ رہی ہے، اور کسی دوسرے کے فرنٹ فٹ کے اوپر آپ کو شاید پی ٹی آئی محسوس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، لیکن آپ کو ہو جانی چاہیے، کیونکہ ہر انسان کی کریٹیکل تھنکنگ ایٹ لیسٹ ہونی چاہیے. اور میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ 12 ستمبر 2024 کو بھی جب لوگوں نے مجھ سے سوال پوچھا کہ عمران خان کا انجام خدا نہ خواستہ محمد مرسی کا سا تو نہیں ہوگا، تب بھی میں نے زہر خوانی کے حوالے سے ان کی نظر بلر ہونے کے بارے میں پریڈکشنز کی تھی. ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جو اس میں انوالو ہوگا وہ ان قریب ایکسپوز بھی ہوگا، عبرتناک سزائیں بھی پائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ خیبر پختونخوا سے ایک فائنل لانگ مارچ وفاقی دارالحکومت کی طرف لازمی ہوگا. ریڈنس کے حوالے سے بھی بتایا تھا، اور اس لانگ مارچ کے بیک اینڈ پہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والی کچھ طاقتور شخصیات، یا ایٹ لیسٹ ایک طاقتور شخصیت کی سپورٹ کے حوالے سے بھی اسی ولاگ کے اندر 12 ستمبر 2024 کو پریڈکشن کی ہوئی تھی. اور اس لانگ مارچ کے بیک اینڈ پہ کچھ جو ممالک ہیں ان کی سپورٹ، جن میں 4 ممالک کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں، وہ بھی میں آپ کے سامنے ڈسکس کر چکا ہوں، اور بارہا اس ولاگ کے جو خد و خال ہیں ان کو آپ کے سامنے رپیٹ بھی کر چکا ہوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں مسلسل جو 4 اچھے لوگوں کے حوالے سے بات کرتا ہوں، 4 ممالک کے حوالے سے بات کرتا ہوں، 4 سیاستدانوں کے حوالوں سے بات کرتا ہوں، تو تب بھی میں آپ کو ایک چیز لازمی بتاتا ہوں کہ ڈڈیال کے قریب یا میرپور کے قریب اگر کوئی پانی کا ذخیرہ ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس پانی میں بھونچال آنے والا ہے، یا پھر درہ خیبر کی جانب سے کوئی آندھی آنے والی ہے. بہرحال اس حوالے سے تو میں صرف بات ہی کر سکتا ہوں، اشارہ ہی دے سکتا ہوں. آگے آپ خود سمجھ آئیں. پاکستان کا سیاسی کلچر، آپ میں سے جو لوگ اسٹوڈنٹ ہیں پولیٹیکل کلچر کو اسٹڈی کر چکے ہیں، دنیا کے پولیٹیکل کلچرز یا ساؤتھ ایشین پولیٹیکل کلچرز یا پاکستان کے پولیٹیکل کلچرز یا اینتھروپولوجی آف پاکستان کو جو لوگ اسٹڈی کر چکے ہیں، وہ واضح طور پر جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو موجودہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ محض کٹ پتلی ہیں. وہ ان کی ڈوریں کہیں نہ کہیں سے ہلائی جا رہی ہوتی ہیں، چاہے وہ اندرونی طور پر یا خدا نہ خواستہ بیرونی طور پر. چاہے آپ اس حوالے سے مارنگ بلوچ کا بھی نام لے لیں، کسی اور پولیٹیکل ایکٹر کا نام لے لیں، لیکن ظاہری اعتبار سے یا اندرونی یا بیرونی طور پر ہر کوئی کسی نہ کسی حوالے سے کہیں نہ کہیں پتلی تماشا جنریٹ کر رہا ہے. اسی ضمن میں میں آپ کو جب یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل لڑائی وہ نہیں ہے جو پولیٹیکل پپٹس آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بامقابلہ نون لیگ یا پیپل پارٹی بامقابلہ نون لیگ یا پیپل پارٹی اور نون لیگ بامقابلہ پی ٹی آئی. اصل لڑائی کہیں اور ہے. اور اس زمن میں کیا ہونے جا رہا ہے، ایک طرف اگر آپ کو لانگ مارچ کا اعلان ہوتا ہوا دکھائی دے گا تو دوسری جانب آپ کو پی ٹی آئی کے اندر سے فارورڈ بلاک بنتا ہوا دکھائی دے گا. فارورڈ بلاک کے حوالے سے بظاہر آپ کو ایسا لگے گا کہ کچھ لوگ پی ٹی آئی کے اندر سے الگ گروپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان کی محبت کے نام پہ، لیکن یہ اندر خانے کہیں اور کی لڑائی ہوگی. پھر اسی طرح اگر آپ کو ایک گروپ سوابی کی جانب سے یا M1 پر یا جی ٹی روڈ پر دریائے سندھ کراس کر کے اسلام آباد کی طرف موو کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسرا آپ کو اگریشن جنریٹ کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے، ریڈنس جنریٹ کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے. ایک گروپ آپ کو اگر پی ٹی آئی کے بیک پہ نظر آتا ہے تو دوسرا کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این کی بیک پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اور اس سارے عمل کے دوران آپ کو چھوٹی جماعتوں کی، جو چھوٹی سیاسی جماعتیں ہیں، ان کی ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے پاکستان کی پالیٹکس کے اندر بولی لگنے والی ہے کہ کون کس گروپ کو جوائن کرتا ہے، کون دائیں طرف جاتا ہے یا بائیں طرف جاتا ہے، کون کس ضمن میں جاتا ہے. اور ہر چھوٹی جماعت خاص طور پر کچھ اورنج کلر کی یا وائٹ کلر کی جو جماعتیں ہیں وہ اپنی بولی لگواتی ہوئی آپ کو آنے والے دنوں میں خاص طور پر نظر آئیں گی. پھر ایک گروپ کے پیچھے اگر آپ کو روس، چین، ایران اور افغانستان کی کہیں نہ کہیں درپردہ سپورٹ نظر آئے گی، ایک ریجنل بلاک بنائے جانے کی کوشش کی سپورٹ نظر آئے گی، تو دوسری جانب ایک گمان نظر آئے گا، ایک خوش فہمی نظر آئے گی
होगी कि उस ग्रुप के पीछे अमेरिका है या इजराइल है, और ये उस ग्रुप की भूल होगी कि उसके पीछे अमेरिका और इजराइल की सपोर्ट है। और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार फिर आपको बता दूं कि जिस ग्रुप ने ईरान के महाज पर जीतना है, जिस ग्रुप की जीत ईरान के महाज पर होनी है, या जो ग्रुप ईरान, रशिया या चाइना की जानिब होगा, वही ग्रुप पाकिस्तान के अंदर भी जीतेगा। ये पॉलिटिकल पार्टीज़ की जीत नहीं होगी या पॉलिटिकल पार्टीज़ की लड़ाई नहीं होगी, ये कोई और ही लड़ाई है। और 3 और 1 के नंबर के बकदर, जिसमें 8 का नंबर तो अपनी जो साबका जो मुश्किलात हैं, साबका जो रुकावटें हैं, साबका जो उनकी सफरिंग्स हैं, उनकी वजह से फ्रूट पाती हुई नज़र आएगी। लेकिन असल गेम 3 और 1 के, जिसमें 3 पाकिस्तान का अदद है और 1 कह सकते हैं कि आप 2026 का अदद है। और इसमें न्यू बिगनिंग होनी है, न्यू बिगनिंग विद प्रोग्रेसिवनेस, न्यू बिगनिंग विद रैशनैलिटी, न्यू बिगनिंग विद न्यू अथॉरिटी, ये सब कुछ आपको नज़र आएगा। और 1 का नंबर कहीं ना कहीं स्टिक का भी नंबर है, जो भी आप इसको कह लें। चाहे पहले आपको आर्टिफिशियली कुछ नज़र आए, बाद में आपको एक अचानक कोई सडन न्यूज़ नज़र आए, और उसके बाद सब कुछ रियलिस्टिक वे में आपको नज़र आए, लेकिन सब कुछ होगा। कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये प्रैग्मेटिक वे में होगा, क्या ये रैशनैलिटी के वे में होगा, क्या जो ये सब कुछ नई बिगनिंग होगी, क्या वो पाकिस्तान के साथ मुखलिसाना होगी? ऑब्वियसली बिल्कुल मुखलिसाना होगी, क्योंकि इसके बाद जो रिफॉर्म्स का फेज़ शुरू होना है, उसको ही हम वाकई या खालिस्तान कल्चरल रेवोल्यूशन या मोहम्मद बिन सलमान टाइप मॉडल या ब्रॉडर सेंस में अकाउंटेबिलिटी का नाम दे सकते हैं। और उसके बाद ही एक रिफॉर्म्स का फेज़ शुरू होना है। लेकिन क्योंकि वो न्यू बिगनिंग होगी और डंडे के ज़ोर पर होगी, तो इस सेंस में हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जनरल वहीद काकर टाइप फार्मूला अप्लाई होने वाला है, जनरल डिगाल की तरह की आइनी इस्लाहात होने वाली हैं, जनरल मार्शल टीटो की तरह की सेंट्रलाइजेशन होने वाली है, या जनरल परवेज़ मुशर्रफ की तरह का डेवोल्यूशन प्लान या 17th अमेंडमेंट या लोकल गवर्नमेंट सिस्टम रिवाइज होने वाला है। लेकिन अल्टीमेटली ये तमाम तर रिफॉर्म्स आपको होती हुई नज़र आएंगी। और 4 का फिगर, चाहे वो 4 मरहूम जर्नेलों की आत्मा है, उनका रोल आपको नज़र आए, चाहे 4 अच्छे लोगों का रोल आपको नज़र आए, चाहे 4 सियासतदानों का रोल आपको नज़र आए, चाहे 4 ममालिक का आपको रोल नज़र आए, ये जो 4 की फिगर है ना, ये बात जहन में रखें कि इमरान खान के नाम का अदद भी 4 है, अब्बास अराकची के नाम का अदद भी 4 है। जब मैंने आपको पिछले माह 26 अप्रैल 2026 को भी ये प्रेडिक्शन की थी ना, गवादर, चाबहार और मस्कत का इत्तेहाद होने वाला है, ये एक नया ब्लॉक बनने जा रहा है जो अबनाए हुर्मुज़ को बाईपास कर देगा। और उसी ज़मन में अब आप खुद देख लें कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमान को थ्रेट भी करना शुरू कर दिया, और डोनाल्ड ट्रंप अमान से अब मुख्तलिफ़ किस्म की गारंटीज़ ले रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अमान के सुल्तान ने इस धमकी के बाद ईरान के साथ मज़ीद स्ट्रेटजिक ताल्लुकात में इजाफे का इंदिया भी दिया और ऐलान किया कि ईरान के साथ ताल्लुकात मज़ीद गर्म जोशी पर मबनी बनाए जाएँ। और ईरान और अमान का मीडिया जो है वो मुसलसल इस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज चला रहा है कि अमेरिकन तहजीब से कई गुना ज़्यादा पुरानी तहजीब तो अमान की है, अमेरिका तो कल का बच्चा है। तो बहरहाल जिस ग्रुप की पॉलिसीज़ ने ईरान के महाज पर जीतना है, पाकिस्तान के अंदर भी रिफॉर्म्स के हवाले से, नए आइन के हवाले से, तमाम तर जो पॉलिटिकल रियोट्स हैं या पॉलिटिकल जो टसल है, उसके अंदर भी उसी ग्रुप की जीत होगी। इसको आप किसी पॉलिटिकल पार्टी की जीत नहीं कह सकते, ना ही आप इसको प्योर पीटीआई की जीत कह सकते हैं। हाँ, इसी ग्रुप की जीत के बाद आपको इमरान खान का बयानिया भी हमेशा की तरह दुरुस्त होता हुआ नज़र आएगा। इमरान खान जो कहते हैं कि ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी, और इमरान खान ने जिस वजह से परवेज़ मुशर्रफ के रेफरेंडम को सपोर्ट किया था, जिस वजह से इमरान खान के दौर में एक नारा चला था कि कंपनी तो यही चलेगी, वही नारा आप इमरान खान को दोबारा से भी लगाता हुआ सुनेंगे। और पाकिस्तान के जायचे में ये 2 बातें हमेशा की तरह रहेंगी, डंडे वाली सरकार और ये मुल्क भी मेरा, ये फ़ौज भी मेरी। और यही सिंथेसिस आपको पाकिस्तान को तरक्की के जीनों पर फलता फूलता हुआ नज़र आएगा। पाकिस्तान ने इसी नैरेटिव की बिना पर तरक्की करनी है, और एक अरसे तक ये नैरेटिव पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर ऐसे ही एज इट इज़ मौजूद रहेगा, चाहे कोई माने या ना माने। लेकिन ईमान का तकाजा है कि हमेशा की तरह यही कहूँ कि जो कुछ आपको बताया न्यूमरोलॉजिकली बताया, और न्यूमरोलॉजी साइको एंथ्रोपोलॉजी है। आप में से जो लोग इंडियन एस्ट्रोलॉजर या पाकिस्तानी एस्ट्रोलॉजर्स की बातें सुन सुन के न्यूमरोलॉजी को नाउज़ुबिल्लाह कोई गैब का इल्म समझने लग गए हैं, या तो हम परस्ती वाला कोई इल्म समझने लग गए हैं, तो उन लोगों का अल्लाह हाफिज़। मेरा व्लॉग उन जैसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं जो इस तरह के तोहम परस्ताना अकायद रखते हैं। हमेशा की तरह एक बार फिर यही कहता हूँ कि होता वही है जो अल्लाह ताला चाहते हैं। अल्लाह ताला चाहें तो ये सब कुछ हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ भी ना हो, अल्लाह ताला चाहें तो कुछ हो और कुछ ना हो। बिलाशुबा गैब का इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात को है। थैंक यू सो मच।